لي خمسة هتفي بها. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سید امیر حسن عامر اور ان کی پوری انٹائر ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں. ہی از ڈوئنگ ونڈرفل جاب. جو انہوں نے کام کیا نوحوں کے لیے، ان کمیونٹی کے لیے، وہ ایسے مجبور لوگوں کے لیے کام کیا کہ جو ڈیف ہیں اینڈ ڈم ہیں، انہیں نہ سن سکتے نہ بول سکتے. ان کے لیے مولا حسین کا پیغام. دیکھیں دوستو، یہ کتنا عجیب بات ہے کہ حسین کا پیغام سب کے لیے ہے. جو سننے والا ہے اس کے لیے بھی ہے، جو نہیں سننے والا ہے اس کے لیے بھی. تو اس کے لیے سید عامر حسن نے کمال کر دیا. یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ڈیف اینڈ ڈم کے لیے نوحے تیار ہوئے. اور میں ریئلی ہیپی. مولا ان کو اجر عظیم دے، ان کو، ان کی پوری ٹیم کو، کہ انہوں نے جو کام کیا یہ ایکسٹراڈنری کام ہے. انشاءاللہ میں بھی پوری دنیا جاتا ہوں تو مختلف جگہوں پہ جا کر اس کو پروپوگیٹ کروں گا. جو میرا اس کلپ سن رہا، سب عامر حسن کو دعا دو، کہ ان کی ٹیم کو دعا دو کہ اللہ ان کو اور توفیق دے. کہ اس بگ آنر فار ہم. عامر حسن تو اللہ کا شکر ادا کریں، 2 رکعت اللہ کی نماز پڑھے شکر کر کے کہ پروردگار نے ان کو چنا اس کام کے لیے. اور ان کے ذریعے اب دیکھیے بعد میں جو بھی آئے گا، جو بھی اس پہ کام کرے گا، وہ 2nd 3rd 4th 5th ہوگا، بٹ انیشیٹو ان کا ہے. That's really good, wonderful job عامر. میں تم کو مبارکباد دے رہا. مولا تم کو خوش رکھے، پوری ٹیم کو خوش رکھے، اور اس کو پروپوگیٹ کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین کرام، السلام علیکم. سفیر اعظم جناب امیر حسن عامر صاحب کے انہوں نے یہ ایک بہت بڑا مستحسن قدم اٹھایا کہ عزاداری سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام میں پڑھے جانے والے نوحوں کو اشاروں کی ایک ایسی زبان دی ہے کہ جسے سماعت سے معذور افراد اور گویائی سے معذور افراد سمجھ کے سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کی عزا میں اپنے آنسوؤں کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں. لہٰذا آپ تمامی حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا فرمائیں کہ انہوں نے جو قدم اٹھایا ہے جناب امیر حسن عامر صاحب نے، خداوند عالم اس میں انہیں کامیابی عطا فرمائے اور ان کی اس عظیم خدمت کو خداوند عالم قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. نہ شام کی شوقت ہے نہ بغداد کی شاہی، زندہ ہے مگر نام حسین ابن علی کا. میں مجتبیٰ ایم مراج انگلینڈ سے ایز اے لائف کوچ اینڈ موٹیویشنل اسپیکر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. سفیر عزا سید عامر حسن عامر کی محنتوں کو کون نہیں جانتا. ان کی آواز سے آج ہمارے بچے فائدہ اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. مولا ان کو سلامت رکھے، خدا ان کی خدمتوں کو قبول کرے، اور اسی طرح سے امام حسین ابا عبداللہ کا پیغام مختلف انداز کے ساتھ پیش کرتے رہے. ابھی وہ وہ خود بھی اور ان کی ٹیم جو ہے ایک نیا کلام پریزنٹ کرنے والے ہیں. وہ ان کے لیے کہ جو معذور ہیں، نہیں سن سکتے، نہیں بول سکتے، سائن لینگویج کے ذریعے سے. واو، سبحان اللہ، واٹ اے فانٹاسٹک جاب. خدا ان کو سلامت رکھے. اور ریئلی یہ آج کے دور میں 21ویں صدی کے اندر یہ نہایت ہی بہت ضروری ہے. میں کنگریچولیشن کہتا ہوں سید عامر حسن عامر اور ان کی بہترین ٹیم کو کہ پلیز اس قسم کے پروگرام آپ کرتے رہیں. اور یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ جب اس طرح سے پروگرام ہمارے سامنے لانچ ہو تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وی شوڈ اسپریڈ اراؤنڈ دا ورلڈ. ہم ان کو اسپریڈ کرنا چاہیے اور دنیا کے سامنے شیئر کرنا چاہیے، جس طرح سے یہ لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں. خدا سے دعا ہے کہ پروردگار ان کی توفیقات میں اور اضافہ کرے اور بارگاہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں ان کی خدمتوں کو قبول و منظور فرمائے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. ارشاد معصوم ہے کہ ہر روز عاشور کا دن ہے اور ہر زمین کربلا کی زمین ہے. یہ اس لیے فرمایا گیا کیونکہ ہر وہ زمین کہ جہاں پر مظلوم کا خون بہے، اور ہر وہ زمین کہ جس زمین پر ظالم اپنی
ظلم و بربریت کے ذریعہ انسانیت کو شرما دے، وہ زمین کربلا ہے اور وہ دن یوم عاشورہ ہے۔ کربلا صرف ایک سانحے کا نام نہیں ہے، کربلا فقط ایک حادثے کا نام نہیں ہے، بلکہ کربلا ایک احساس کا نام ہے کہ جو دل کو ایمان کی قوت عطا کرتی ہے اور جو آنکھوں کو اشکبار کر دیتی ہے۔ ہم کربلا محسوس کرتے ہیں، کربلا سن کر ہم کربلا محسوس کرتے ہیں، کربلا بیان کر کے، مگر اس کائنات انسانی میں ایسے لاکھوں افراد ہیں کہ جن کے کانوں میں سننے کی صلاحیت نہیں ہے اور جن کی زبانوں میں بولنے کی قوت نہیں ہے، مگر وہ اپنے دل کے قوت ایمانی کے ذریعہ کربلا کو محسوس کرتے ہیں۔ لہذا ایسے ہی لاکھوں افراد کے دلوں کو مزید تقویت بخشنے کے لیے اور ان کے احساسات کو مزید قوت عطا کرنے کے لیے نہ صرف بر صغیر بلکہ عالمی پیمانے پر ایک عرصے سے جو عزاداری کی خدمت اپنے انداز، اپنے لہجے میں، اپنے کلام، اپنی آواز کے ذریعہ کرتے چلے آ رہے ہیں، میری مراد سفیر اعظم جناب عامر حسن عامر سے ہے۔ آج انہوں نے ایک اچھوتے انداز میں ان تمام معذور افراد کے جن کے کانوں کو سننے کی صلاحیت نہیں ہے اور جن کے زبانوں میں بولنے کی طاقت نہیں ہے، ان لوگوں کے دلوں تک کربلا پہنچانے کی ایک عظیم کوشش و کاوش انجام دی ہے، اور جن کے اس کاوش و کوشش کو دیکھ کر بہت پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میرے بچے تجھے دیتے ہیں سلامی زینب، میرا دل آج یہ کہتا ہے کہ شہزادی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آج عامر حسن عامر کو یہ آواز دے رہی ہیں کہ میرے بچے تجھے دیتے ہیں دعائے عامر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احب اللہ من احب حسینہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں دعا کی، پروردگارہ تو اس سے محبت کرنا جو میرا حسین سے محبت کرتا ہے، اور ہم سب دعائے رسالت مآب، دعائے جناب سیدہ کا نتیجہ ہے۔ آزاداری کی تاریخ میں 1380 سالوں میں مختلف زبانوں میں، مختلف ممالک میں حسین کو لوگ خراج عقیدت پیش کرتے رہے۔ پچھلے 20 سالوں سے زائد کا عرصہ ہے سید امیر حسن عامر صاحب بھی نواخوانی کرتے ہیں۔ امام حسین کے پیغام عزا کو گھر گھر انہوں نے پہنچایا ہے، لیکن ہاں اس دفعہ کچھ منفرد، کچھ اچھوتا، کچھ نئے انداز سے، چونکہ اب تک ہم نے لوگوں کو سنا ہے نواخوانی کرتے ہوئے، لیکن عزیزو حسین کا غم ان لوگوں تک یہ پہنچا رہے ہیں جو خود فرش عزا پر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، حلقہ ماتم میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر ماتم بھی کرتے، عشق حسین میں آتے ہیں، وہ مجلس سنتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، لیکن وہ نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں۔ آج ان تک یہ آواز پہنچائی جا رہی ہے، ان گونگے اور بہرے لوگوں کے درد کو سمجھائے اور ان تک حسین کا یہ درد کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ سائن لینگویج میں اب تک کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی، اور آپ کے ذہن میں آئی اور آپ نے یہ کام شروع کیا ہے۔ قابل تقلید، قابل تعریف، اور ہماری بے پناہ دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ کریم آپ کی اس کوشش کو قبول کرے، جناب سیدہ آپ کو اس کا اجر دیں۔ السلام علیکم، myself ڈاکٹر غلام اسکر، سینئر کنسلٹنٹ سرجن، شانتی نکوت ہاسپٹل، نیو دہلی۔ انسانوں میں ہینڈیکیپ لوگوں کی ایک ایسی کیٹیگری ہے وہ آر ڈپرائیوڈ آف ہیئرنگ اینڈ اسپیچ، نہ وہ سن سکتے ہیں نہ وہ بول سکتے ہیں۔ ہمارے ہاسپٹل کے ساتھ ہی ایسے لوگوں کا ایک بہت بڑا اسکول ہے جن کی بڑی تعداد ہے۔ میں نے ایسے نہ صرف شیعہ بلکہ اہل سنت معذور عزادار دیکھے ہیں جو عاشور کے دن زنجیر زنی کرتے ہیں، آگ کا ماتم کرتے ہیں، شبیہ اٹھاتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کی خبر اور امید کی کرن ہے۔ نیشنل اینڈ انٹرنیشنل فیم کے مشہور نوحہ خان سفیر اعظم سید امیر حسن عامر اور ان کی ٹیم نے مل کر سالوں کی محنت کے بعد پہلی بار ایک ایسا کلام تیار کیا ہے جس کے ذریعے سے اب یہ لوگ بھی کربلا کو سن بھی سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں، کیونکہ کربلا فہمی ہی اصل مقصد حیات ہے۔
And this equation always holds true. Life minus Karbala is equal to 0. I congratulate Sayyid Amir Hassan Amir and his entire team for doing such a wonderful job and completing such a difficult task by their hard work and determination, which otherwise seemed impossible. I wish them all success in this world and thereafter. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ. سفیر ازا جناب امیر حسن امیر صاحب اور ان کی ٹیم نے بہترین کلام اس راستے کو دنیا والوں تک پہنچانے کے لیے خصوصاً بے زبان اور گونگے لوگوں تک پیغام کربلا پہنچانے کے لیے جو کاوشیں کی ہیں، خداوند عالم کی بارگاہ میں وہ اجر پائیں گے. میں خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم کربلا کے پیغام کو دنیا والوں تک ہر زبان میں، ہر مکان اور ہر زمانے میں پہنچاتے رہیں.